ایک بار قاسم آگے بڑھے، حسن کے جنازے سے تیر نکالنے لگے۔ حسین نے جا کے قاسم کو پکڑا اور کہا قاسم ابھی حسین زندہ ہے۔ ایک بار قاسم کو اپنے سینے سے لگایا، قاسم کے ماتھے پہ بوسہ لیا، قاسم کے رخسار پہ بوسہ لیا۔ سمجھ جائیے نا، حسین بتانا چاہ رہے ہیں کہ یتیم کے ماتھے پہ بوسہ دیا جاتا ہے، یتیم کو گلے سے لگایا جاتا ہے۔ خود سمجھ جائیے، سکینہ بھی تو عصر عاشور، مگر سکینہ کے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوا۔ ایک بار قاسم آئے، پکار کر کہا چچا جان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک بار حسین کا ہاتھ تھاما، حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لینا شروع کیا، پکار کر کہا چچا جان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ کہا قاسم کیسے اجازت دے دوں، جب بھی میرا دل چاہتا کہ میں حسن کی زیارت کر لوں، میں تمہارے چہرے کو دیکھ لیتا تھا۔ نہیں قاسم، یہ ممکن نہیں ہے کہ حسین تمہیں اجازت دے دے۔ ایک بار قاسم افسردہ ہو کر، مایوس ہو کر ماں کے خیمے پہ پہنچے۔ ام فروا نے کہا قاسم اب تک میدان جنگ میں نہیں گئے؟ پکار کر کہا اماں میں تو جانا چاہتا ہوں مگر چچا جان اجازت نہیں دیتے ہیں۔ ایک بار کہا قاسم مجھے اچھے سے یاد ہے کہ حسن مجتبیٰ نے وصیت کی تھی اور کہا تھا جب بھی مصیبت کی گھڑی آئے میں قاسم کے ایک تعویذ باندھ رہا ہوں۔ آج اس سے زیادہ مصیبت کا دن کون سا ہوگا۔ ایک بار تعویذ کو کھولا گیا، اس میں حسن مجتبیٰ کی تحریر موجود تھی۔ اب جو دیکھا تو اس میں لکھا تھا قاسم اگر میں زندہ ہوتا تو میں حسین پہ قربان ہو جاتا، مگر تمہیں میری جانب سے حسین پہ قربان ہونا ہے۔ حسین کے ہاتھ میں جب تحریر آئی، پہلے تو حسین نے تحریر کا بوسہ دینا شروع کیا اور اتنا زارو قطار چیخ مار کے روئے، اور اس کے بعد کہا قاسم حسن نے تو حکم کر دیا مگر میرا دل نہیں مانتا، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں۔ ایک بار مقتل نے لکھا وہی قاسم جو پہلے حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہے تھے، دیکھا گیا حسین قاسم کے پیروں کا بوسہ لینے لگے۔ پکار کر کہا چچا جان جنگ میں جانے کی اجازت دے دیجیے۔ ایک بار زینب سے کہا زینب وہ صندوق تو لے کر آؤ۔ وہ صندوق منگوائی گئی، حسن مجتبیٰ کا امامہ اتارا، حسن مجتبیٰ کا کرتا پہنایا، قاسم کو دولہا بنایا، امامے میں سے شملے لٹکائے۔ پکار کر کہا زینب دیکھا میں نے کیسے اپنے قاسم کو دولہا بنا دیا۔ ایک بار آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے قاسم کا گریبان چاک کیا۔ زینب کا دل لرز گیا، پکار کر کہا بھیا یہ کسی شہید کے ساتھ نہ کیا، قاسم کے ساتھ کیوں کیا؟ تو کہا زینب عرب کا دستور ہے کہ اگر گریبان چاک ہو تو زیادہ پتھر نہیں مارتے، مگر میں کیا کروں۔ مقتل نے لکھا دو شہید ایسے ہیں جن پر تیر بھی مارے گئے، تلواریں بھی ماری گئی، نیزے بھی مارے گئے، مگر جب کچھ نہ ملا پتھر اٹھا کے مارے، اور جب وہ بھی نہ ملا تو کربلا کی گرم ریت اٹھا کے پھینکی۔ ایک قاسم تھے دوسرے حسین تھے۔ ایک بار قاسم میدان میں گئے، میمنے کو میسرے پہ الٹا، میسرے کو کلب لشکر پہ الٹا، مگر 30,000 کے لشکر نے قاسم کو گھیر لیا۔ 30,000 کا لشکر تھا اور قاسم تنہا تھے۔ پتھروں کی بارش شروع ہوئی، تیروں کی بارش شروع ہوئی، قاسم کے سر پہ گرز لگا، قاسم کا سر شگافتہ ہوا۔ اب رکاب میں سنبھلا نہ گیا، رکاب پیروں میں اٹک گئی، ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر جاتے تھے۔ قاسم پکار پکار کے کہتے تھے ارے چچا جان مجھے بچائیے، یہ واحد شہید ہیں جنہوں نے کہا ہے چچا مجھے بچائیے۔ حسین ایک بار پہنچے، پکار کر کہا قاسم تو چچا کو بلاتا رہا، چچا تیری مدد کو نہ آ سکا، مگر اب مقتل نے لکھا وہی حسین ایک بار کاندھے سے اپنی عبا اتاری اور کچھ چن چن کر اپنی عبا میں ڈالنا شروع کیا۔ جو دیکھا تو قاسم کا کوئی ٹکڑا ادھر، قاسم کا کوئی ٹکڑا ادھر، ایک بار عبا میں بند کیا، عبا کو در خیمہ پہ لے کر آئے۔ پکار کر کا ام فروا نے حسین سب کے جنازے اٹھا کے لائے، میرے قاسم سے
عطا ہو گئے جو رو کر کا ام فروا یہی تمہارا نام قاسم ہے۔ ام فروا نے کہا قاسم ایسے تو نہیں گئے تھے۔ امام زمانہ نے زیارت ناہیہ میں کہا ارے سلام ہو اس شہید پر جس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیاں دائیں جانے